اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور ان کے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ دو خصلتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو شاکرین اور صابرین میں لکھیں گے۔ جس کی یہ عادت ہو کہ وہ دین کے معاملے میں تو اللہ کے ان بندوں پر نظر رکھے جو دین میں اس سے فائق ہے، مطلب زیادہ ہیں اور بالا تر ہوں، اور ان کی پیروی اختیار کرے، اور دنیا کے معاملے میں ان غریب و مسکین اور خستہ حال بندوں پر نظر رکھے جو دنیاوی حیثیت سے اس سے بھی کمتر ہوں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ان بندوں سے زیادہ دنیا کی نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صابر اور شاکر لکھا جائے گا۔ اور جس کا حال یہ ہو کہ وہ دین کے بارے میں تو ہمیشہ اپنے سے ادنا ہو، کہ وہ دین کے بارے میں تو ہمیشہ اپنے سے ادنا درجے کے لوگوں کو دیکھے، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے بالا تر لوگوں پر نظر رکھے، اور جو دنیاوی نعمتیں اس کو نہیں ملی ہیں ان کے نہ ملنے پر افسوس اور رنج کرے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ شاکر اور صابر نہیں لکھا جائے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ سورہ لقمان کی 12 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ شکر کرتے ہیں وہ اپنے بھلے کے لیے شکر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے ہر چیز سے۔ سورہ زمر ہے 39 نمبر سورت، اس میں 7 نمبر آیت میں بھی اللہ نے بات کہی کہ اللہ کو ناشکری ناپسند ہے اور شکر گزار اسے پسند ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا معاملہ اس کے لیے اچھا ہی اچھا ہے، اور یہ بات اس کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہے، اگر اسے بدحالی سے واسطہ پڑتا ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے اچھا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ مطلب ایک حساب سے دونوں ہاتھوں میں لڈو، کہ اگر اللہ کی طرف سے آپ کو نعمتیں ملیں تو بھی آپ اس کا شکر ادا کریں، اور اگر اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی پریشانی کوئی آزمائش آ جائے تو آپ صبر کریں۔ سورہ دعا ہے، اس میں جو آخری آیتیں ہیں اس میں اپنے رب کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنے کا حکم ہے قرآن میں۔ اگر آپ پہ اللہ نے نعمتیں برسائی بھی ہیں اور آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو آپ کے حالات سے لگنا چاہیے۔ ایک صحابی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے، گندے کپڑے تھے، بال الجھے ہوئے تھے، حضور کو پتہ تھا کہ امیر آدمی ہیں، تو حضور نے انہیں بیچ میں سے ہی کھڑا کیا کہ جا کے اپنا حلیہ صحیح کر کے آؤ، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کے اوپر رحمت کی ہوئی ہے۔ تو سادگی یہ نہیں ہے کہ آپ میلے کچیلے کپڑے پہنے پھریں، الجھے ہوئے بال یا الجھی ہوئی داڑھی لیے پھریں آپ، بلکہ دین اور ایمان یہ ہے کہ اللہ کی جو نعمت ہے انہیں استعمال کرنا۔ یہ تو آپ بانٹ دو، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور گھر ہی نہیں جاتے تھے جب تک جو ان کے پاس دن میں نہیں آتا تھا اسے صدقہ نہ کر دیں۔ یہ تو آپ یہ رویہ اختیار کرو جو صحابہ کا تھا، حضور کا تھا، یا پھر آپ اسے استعمال کرو۔ اگر اتنا دل نہیں ہے کہ سب کچھ ہم بانٹ دیں تو کم سے کم بانٹیں بھی، اور کم سے کم اپنے اور اپنے بچوں کے اوپر استعمال بھی کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے تو اگر اس کو قدرت ہو تو اپنے محسن کا بدلہ ادا کرے، اور اگر اس کی قدرت نہ ہو تو اس کی تعریف ہی کر دے، اس لیے کہ جس نے اپنے محسن کی تعریف کی تو گویا اس کا شکریہ ادا کر دیا، اور جس نے محسن کے احسان کو پوشیدہ رکھا تو اس نے محسن کی ناشکری کی۔ سنن ابو داؤد شریف اور جامع ترمذی دونوں میں حدیث۔ آپ یہ دیکھیں کہ سورہ بقرہ جو پہلی سورت ہے الحمد شریف کے بعد، اس کی 152 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا احسان مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ سورہ اعراف جو چل رہی ہے اس کی 10 نمبر آیت میں بھی کہ ہم نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا، تمہیں روزی کا انتظام کرا تمہارے لیے، تم
ناشکری نہ کرنا، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ نے شکایت کی سورہ ابراہیم کی 7 نمبر آیت میں، شکر گزاری کرو گے تو لازماً تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور ناشکری نہ کرنا ورنہ سخت عذاب دوں گا۔ یہ قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو ناشکری کے بارے میں آپ کو قرآن میں مل جائیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ نہ ادا کرے تو ایسا شخص اللہ کا بھی شکریہ نہ ادا کرے گا۔ مطلب جو بندوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ سورہ نحل ہے، اس کی 112 نمبر آیت میں نعمتوں کی ناشکری سے بھوک اور خوف کے عذاب دیے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، جو آج امت کا حال ہے، اسی لیے اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ سورہ قاف ہے، اس کی 24 نمبر آیت میں قیامت میں اعلان ہوگا کہ ہر ناشکرے کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ سورہ نحل کی ہی 83 نمبر آیت میں نعمتوں کے انکار کرنے والے بھی ناشکرے ہی ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نیک بختی اور خوش نصیبی میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جو فیصلہ ہو وہ اس پر راضی رہے، اور آدمی کی بدبختی اور بد نصیبی میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر اور بھلائی کا طالب نہ ہو، اور اس کی بد نصیبی اور بدبختی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ناخوش ہو۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے کم سے کم 31-32 آیتوں میں یہ بات کہی کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ دہر ہے، اس کی 3 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ میں نے راستہ دکھا دیا، چاہے میری شکر گزاری کرو چاہے ناشکری کرو۔ سورہ حج کی 38 نمبر آیت میں بھی اللہ نے کہا کہ اللہ خیانت کرنے والے اور ناشکروں سے دوستی نہیں رکھتا۔ تو ہم اپنے حال دیکھیں ان حدیثوں کے بعد کہ ہمارے اندر کیا کیا ناشکری پنپ رہی، کہ ہمارے پاس اللہ کی جو جو نعمتیں ہیں جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے پاس نہیں ہیں، کیا ہم واقعی اللہ کے شاکر ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اس کی نعمتوں کا؟ نہیں کرتے تو آج سے شروع کر دیں، یاد کر کر کے روز 5 منٹ اپنے آپ کو دیں، دن بھر یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ آپ کو ایک ہاتھ اپنا باندھ کے دیکھ لو ایک دن کے لیے کسی پٹے سے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ استنجا کرنا، چلنا پھرنا، کام کرنا، ایک انگوٹھا ہی باندھ کے دیکھ لینا، تبھی اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کے پاس ہاتھ نہیں ہیں، انگوٹھے نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، تو دماغ نہیں ہے، جو جو چیزیں نہیں ہیں، آپ انہیں دیکھ دیکھ کے پھر اللہ کا شکر آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے۔ کسی کی اچھی بیوی ہو، کسی کا اچھا کاروبار ہو، اچھے نیک بچے ہوں جو اس کے فرما بردار ہوں، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جو اس ٹائم لوگوں کے اندازہ ہی نہیں ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں ہمارے پاس مال کم ہے، یہ چیزیں بھی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ جب آپ انہیں یاد کر کے شکر کرو گے تو اللہ کہتا ہے میں